اللہ کے دین کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نبی آخر الزمان کی آمد کی خبر سنائی جائے۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو جو دعوت حق دی ہے، ہر پیغمبر نے جو اپنی امت کو خدا کا پیغام دیا ہے، دین دیا ہے، اس دین کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اس پر تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ یہ اللہ کے تمام پیغمبروں نے بتایا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ نبی تو آج دنیا میں الحمدللہ 1500واں میلاد یہ ہو رہا ہے، یعنی 1500واں میلاد کا 1500 سال سرکار کے دنیا میں تشریف لانے کے مکمل ہو رہے ہیں۔ تو 1500 سال پہلے جو نبی آئے ہیں، ہزاروں سال پہلے ان کے آنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر زمانے میں یہ مجدہ سنایا جاتا رہا، ہر زمانے میں یہ بشارت بتائی جاتی رہی، ہر زمانے میں میلاد مصطفیٰ کو بتایا جاتا رہا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے کو بتایا جاتا رہا۔ ہر پیغمبر نے کہا کہ یاد رکھو ہمارے بعد ایک وہ پیغمبر اللہ کے آئیں گے جو محبوب رب ذوالجلال ہے، محبوب رب العالمین ہے، اور سرور کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں۔ تمام اللہ کی مخلوق کو جن کی عظمت کو دکھانے کے لیے بنایا گیا، وہ رحمت للعالمین تشریف لانے والے ہیں۔ اگر وہ ان کا زمانہ تم پالو تو تمہیں ان کے مددگار ہو جانا ہے، تمہیں ان کا اطاعت گزار ہو جانا ہے، تمہیں ان کی تعلیم و تبلیغ کو عمل میں لانا ہے، اپنا لینا ہے، ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے تمہیں دین پر قائم ہو جانا ہے۔ وہ آنے والے ہیں، سب نے یہی سنایا الحمدللہ۔ اب 1500 سال سے یہ ڈنکا دنیا میں گونج رہا ہے۔ 1500 سال پہلے یہ گونجتا تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، 1500 سال سے یہ گونج رہا ہے، آ گئے مصطفیٰ پیارے دنیا میں آ چکے ہیں، یہ ڈنکا گونج رہا۔ الحمدللہ نبی کے میلاد کا ذکر، نبی کے پیدائش کا ذکر 1500 سال پہلے بھی تھا، 1500 سال بعد بھی ہے، اور قیامت تک کے ذکر ہوتا رہے گا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یعنی حشر تک کے بھی اگر ہمیں زندگی مل جائے تو مصطفیٰ پیارے کے ولادت کا، مصطفیٰ پیارے کی میلاد کا ہم ذکر ایسا کریں گے کہ دنیا ہمیں دیوانہ تصور کرنے لگے گی۔ دھوم رسول اللہ کے پیدا ہونے کی ایسے مچاتے رہیں گے تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کس کے آمد کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ رحمت للعالمین کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کس کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے؟ سید المرسلین کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کس کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے؟ انا لہا کا مجدہ سنانے والے شفیع المذنبین کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ رسول اللہ کی آمد کا ذکر ہوتا رہا ہے، ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اور ہونا کیا ہے؟ حشر کے دن بھی یہی عظمت ہمیں دیکھنا۔ اصل منظر تو نبی اکرم کی عظمت کا ہم میدان حشر میں دیکھیں گے۔ اب تو ہم اپنے طور پر اپنی طاقت برابر جو ہمیں میسر ہے ہم کچھ خرچ کر دیتے ہیں، خوشی کا اہتمام کر دیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا۔ نہیں، یہ سب ہمارے لیے برکت اور بخشش کا ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں، اللہ کے فضل ملنے پر، اللہ کی رحمت ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ۔ اب سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے، خوشی منانے کے لیے مال صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مال صرف کیے بغیر بھی آدمی خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، مال کو خرچ کیے بغیر بھی آدمی خوش ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خیالات اور ایسے تفکرات کو پیدا کرنے والے کا پہلے ہی جواب عنایت فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا تم جو مال جماتے ہو اس سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ مال خرچ کر کے خوشیوں کا اہتمام کیا کرو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں مصطفیٰ پیارے کی آمد، مصطفیٰ پیارے کی جو شان و عظمت کے خوشی کے اہتمام ہے، در حقیقت اس اہتمام کے لیے مال کو صرف کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اب ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ فضل و رحمت اللہ تعالیٰ نے عام ذکر فرما دیا ہے، اس میں ہر فضل شامل ہے، ہر رحمت اس میں شامل ہے۔ ہر رحمت کے ملنے پر خوشی کا اہتمام مال خرچ کر کے کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل، اللہ کو پسند ہے، اور ہر فضل اللہ کے ملنے پر خوشی کا اہتمام کرنا مال کے خرچ کرتے ہوئے، مال کے خرچ کرنے کے ساتھ، یہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اب ہم رحمت اور فضل کو دیکھتے ہیں تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ رحمتوں سے نوازا ہے، بے پناہ عنایتوں سے نوازا ہے۔ آنکھ رحمت و فضل ہے، انسان کی جان رحمت و فضل ہے، ہاتھ پاؤں کا سلامت ہونا رحمت و فضل ہے، عقل و ہوش کا سلامت ہونا رحمت و فضل ہے، کسی کا محتاج نہ ہونا رحمت و فضل ہے۔ یہ ساری رحمتیں ہیں، فضل و انعامات ہیں، مگر ہیں کس کے صدقے میں؟ اللہ نے خود فرما دیا خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی۔ اے حبیب، سب کچھ میں نے تمہاری شان و عظمت کے اجاگر کرنے کے لیے پیدا فرمایا، یہ سب کچھ انہی کے لیے ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہر رحمت کی جان مصطفیٰ پیارے رحمت للعالمین کی شان ہے، آپ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ دنیا ایک جہان ہے، یہ دنیا ایک جہان ہے، ایسے نہ جانے کتنے جہان ہیں۔ اللہ والوں کو جب اللہ تعالیٰ نے نگاہ عشق و سرور میں نور ربانی اور تجلیات رحمانی کا جب جلوہ ظاہر فرمایا تو حضرت خواجہ غریب نواز جیسی حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 18,000 عالم کا مشاہدہ فرما لیا ہے۔ یہ تو حضرت خواجہ غریب نواز کے نگاہ با کمال کے کمال و عروج کا یہ حال ہے۔ پھر وہ ولی کامل جن کی ولایت کو تسلیم کرنے پر سلطان الہند بنایا گیا، جن کو رسول اللہ کے نائب ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ پیر پیراں وہ کیا فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے خدا کے بنائے ہر عالم کو ایسا دیکھا جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہے۔ ان کے کمال و عروج نظر کا کیا حال ہوگا؟ پھر وہ جن کے شہزادے ہیں امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا، سمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو رسول اللہ نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کے نگاہ با کمال کا کمال کیا ہوگا؟ پھر وہ ہستی جسے باب ولایت مولائے کائنات جنہیں کہتا ہے، باب ولایت کی جو عظیم کڑی ہیں رسول اللہ کی رحمت جو عام ولیوں پر فائز ہوتی ہے، اس کا ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے مفر ممکن ہی نہیں ہے، جس سے ہٹ کے رحمت ولایت برکت ولایت کو پایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ حضرت مولا علی شیر خدا جن کو رسول اللہ نے کاندھے پر اٹھایا، کعبۃ اللہ کے اندر بتوں کو مٹانے کے لیے جن سے کام لیا، وہ عظیم حیدر کرار کی نگاہ با کمال کا کیا حال ہوگا؟ پھر وہ رحمت للعالمین جن کی نگاہوں کا حال یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کا جو شان کا مرحلہ ہے۔ سرور عالم رحمت عالم کی نگاہ با کمال کا کیا حال ہوگا؟ نہ جانے کتنے عالم اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے ہر عالم اپنے لیے محرومی کا تصور نہ رکھے۔ جتنے عالم کو رب نے پیدا فرمایا، جتنے عالم کا خدا رب ہے، ان تمام عالم کے لیے رسول اللہ کو خدا نے رحمت بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان جب بیان فرمائی الحمدللہ رب العالمین بیان فرمایا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے۔ پھر اپنے حبیب کی شان کو بیان فرمایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہم اور آپ قیامت تک کے زبان مل جائے، قیامت تک کے ہوش و عقل اور فکر عظیم سے نوازا جائے، تب بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خود رحمت عالم نے فرمایا لا یعرف حقیقتی الا ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔